السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ کی بڑی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد میرے اور آپ کے حبیب خاتم النبیین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت معلوم کرنے کے لیے یہاں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے جمع ہونے، مل بیٹھنے اور سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، ہماری زندگی میں خیر و برکات کے فیصلے فرمائے، امن اور صحت کے فیصلے فرمائے، ایمان کے فیصلے فرمائے، ہر قسم کی آفت و پریشانی سے پروردگار پوری امت مسلمہ کی بالعموم اور ہم سب کی بالخصوص حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ سیرت، ہفتے میں ایک مرتبہ ہم سلسلہ وار اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ احد کا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اللہ کے نبی کے زمانے میں جو مختلف قسم کی لڑائیاں اور جنگیں ہوئیں، ان میں سے ایک اہم لڑائی ہی کو احد کی لڑائی سے علماء تعبیر اور بیان کرتے ہیں، جو سن 3 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سارے واقعات سیرت میں اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آئے، ان میں سے اب تک 3 واقعات کو، احد کے بعد کے 3 اہم واقعات کو پوری تفصیل سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ پہلا واقعہ جو احد کی جنگ کے بعد پیش آیا، غزوہ حمراء الاسد کے نام سے، اور دوسرا واقعہ جو پیش آیا سریہ رجیع کے نام سے، اور تیسرا واقعہ جو پیش آیا واقعہ بیر معونہ کے نام سے۔ بیر معونہ نامی کنویں کے پاس جو ایک بڑا زبردست حادثہ پیش آیا، اس واقعے کی اور حادثے کی پوری تاریخ شروع سے آخر تک پچھلے درس تک ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد ایک چوتھا واقعہ جو احد کے بعد پیش آیا، یہ واقعہ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اس واقعے کا نام ہے بنو نویر سے جنگ، غزوہ بنو نویر۔ بنو نویر جو یہودیوں کا ایک اہم قبیلہ تھا، جو مدینے میں آباد تھا، اس قبیلے والوں نے کیا حرکت کی، اللہ کے نبی نے اس قبیلے والوں سے کیوں جنگ کی، اور اس کے پیچھے کیا اسباب رہے، جنگ کی صورتحال کیا رہی، اور اس واقعے کے بعد بنو نذیر کا قبیلہ کہاں آباد ہوا، وہ پوری تفصیل ہم آپ کو بیان کریں گے، تو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، یہ واقعہ کب رونما ہوا، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے، محدثین، حدیث بیان کرنے والے اور سیرت لکھنے والوں کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے۔ حدیث بیان کرنے والوں نے کہا یہ واقعہ بدر کے بعد پیش آیا،
اور سیرت لکھنے والوں نے کہا پوری تحقیق کے ساتھ، اور اس کے لیے بہت ساری دلیلیں سیرت لکھنے والوں نے پیش کی ہیں، یہ واقعہ احد کے بعد پیش آیا۔ محدثین نے کہا یہ بنو نذیر کا واقعہ واد سے لکھنا چاہیے، بنو نذیر، نون واد یا را، یہ بنو نذیر کا واقعہ یہ احد کے بعد پیش آیا، یہ سیرت لکھنے والوں نے کہا، اور محدثین نے کہا کہ یہ واقعہ بدر کے بعد پیش آیا۔ حقیقت میں آپ دیکھیں بہت ساری دلیلیں اس بات پہ قائم ہیں یہ واقعہ حقیقت میں احد کے بعد پیش آیا، اسی لیے ہم بدر کے بعد یہ واقعہ آپ کے حوالے نہیں کیے، یہ واقعہ ہم نے اب احد کے بعد آپ کے حوالے کرنے کی گویا کہ ہم نے کوشش کی اور آپ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا یہ واقعہ احد کے بعد پیش آیا، آخر کار اللہ کے نبی نے بنو نذیر سے جنگ کیوں کی؟ بنو نذیر کو مدینے سے باہر کیوں نکالا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے اس کے 3 ریزنز ہیں، اس کے 3 اسباب ہیں کیوں اللہ کے نبی نے بنو نذیر سے جنگ کی اور انہیں جو مدینے میں آباد تھے ان کو مدینے سے مار بھگایا۔ جلا وطنی کہتے ہیں اس کو، جلا وطنی کا مطلب جہاں آپ ہیں اس مقام سے آپ کو باہر نکال دینا۔ اگر بستی سے آپ کو باہر کر دیا جائے، کہا جائے گا فلاں کو بستی والوں نے جلا وطن کر دیا۔ جلا وطن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بستی سے الگ کر دینا آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے۔ تو اس طرح بنو نذیر کی جلا وطنی کیوں مدینے سے وہ باہر نکالے گئے؟ اس کے 3 ریزنز ہیں، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلا ریزن جس کی وجہ سے یہ لوگ مدینے سے باہر نکالے گئے، بدر کے بعد جب زبردست کامیابی مسلمانوں کو ملی تو مشرکین ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ہر ممکن اور ہر قیمت بدر میں جو واقعہ رونما ہوا، ان کے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، اس کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ اور کہا جاتا ہے نا، جلتی آگ پر تیل ڈالنے کا کام، زخم پر نمک چھڑکنے کا کام یہودیوں نے کیا، اور خاص کر بنو نذیر نے کیا کیا؟ بار بار یا تو خط لکھا یا نہیں تو خود مکہ پہنچے بدر کے بعد، انہیں للکارا، انہیں اکسایا، انہیں عار دلایا، انہیں ابھارا۔ آخر کار کیا ماجرا ہے؟ تم نے جنگوں کا دودھ پیا ہے، تم میدان جنگ کے شہسوار ہو، اس کے باوجود ایک معمولی قوم، مسلم قوم سے تم ناکام ہو گئے۔ تمہارے پاس سب کچھ تھا پھر بھی تم ناکام ہو گئے۔ تو اس طرح کہہ کر ان کے جذبات اور ان کی فیلنگز کو بھڑکانے لگے۔ ایک انسان بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن کچھ اسباب نظر نہیں آتے تو خاموش رہتا ہے، بدلے کی آگ رہتی ہے، لیکن بھڑکاوا دینے والا اگر کوئی بندہ آ جائے نا تو وہاں پر اور آگ بھڑکتی ہے۔ تو بنو نذیر نے یہی کیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم نے احد کے موقع پر یہ اشارہ کیا تھا کہ احد کی لڑائی جو پیش آئی اور مشرکین جو مسلمانوں اور مدینہ والوں پر جو حملہ کرنا چاہ رہے تھے، جہاں بدر میں جو ناکامی ہوئی اس کا بدلہ جہاں لینا چاہ رہے تھے، وہیں پر یہودیوں کے اکسانے اور ورغلانے سے وہ مکہ سے نکلے تھے۔ اور انہیں اکسانے والے اور ورغلانے والے کون تھے؟ یہی بنو نذیر کے لوگ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اس عہد و پیمان کے خلاف ہے جو اللہ کے نبی نے مدینے میں قائم کیا تھا۔ اسے کیا بولتے ہیں اس عہد و پیمان کو جو آپ نے قائم کیا تھا؟ بارک اللہ فیک، احسنت یا اخی، میثاق مدینہ۔ تو ان کے لیے نام رکھیے گا، احسن، فوری طور پر ماشاءاللہ دیکھیے وہ لفظ بول رہے ہیں، میثاق مدینہ۔ اللہ کے نبی نے ایک دستور اور اصول قائم کیا، اور اس اصول اور دستور کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر،
تاکہ مدینے کی فضا اور مدینے کی آب و ہوا پرامن طریقے سے رہے. اگر کوئی باہر کا دشمن اٹیک کرے تو مدینے والے مل کر اس دشمن کو مار بھگانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اور یہاں انہوں نے کیا کیا؟ اس عہد و پیمان کے خلاف بدعہدی کی. اس عہد و پیمان کے خلاف مسلمانوں کا سپورٹ کرنا چاہیے، مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں مسلمانوں کے خلاف ابھارنے کے لیے یہ بنو نذیر کے یہودیوں نے کیا کیا؟ مشرکین مکہ کو انہوں نے ابھارا. اسی کے نتیجے میں احد کی لڑائی واقع ہوئی. اب ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بدعہدی اس کا انجام برا ہوتا ہے. ہم اور آپ عہد و پیمان کے پابند ہیں دوستو. مسلمان کی پہچان عہد و پیمان کی پاسداری ہے. جو وعدہ آپ نے کیا نا اس کو نبھانے کی آپ کوشش کیجیے. شرط یہ ہے اس وعدے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات نہ ہو. تو دنیاوی معاملات پہ ہم اور آپ وعدے کرتے نا، وعدے کو پورا کیجئے. اللہ کے بندو یہ ہماری پہچان ہے. آج بڑا مسئلہ ہے، اللہ رحم فرمائے. اوروں کی زبان پہ اوروں کو بھروسہ ہوتا ہے، مسلمان کی زبان پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہیں. یہ وعدہ خلاف کرنے والی جو ہے قوم ہے، یہ عہد و پیمان کی پاسداری اور لحاظ رکھنے والی قوم نہیں. اللہ ہدایت دے ہم سب کو. عہد و پیمان کی پاسداری اور اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے دوستو، یہ ہماری پہچان ہے. یہ صحابہ کے عظیم اخلاق تھے. وہ عہد و پیمان کے پیکر تھے. جو زبان سے نکالا اس پر سبحان اللہ جمے رہتے تھے. اور یہاں پر اور یاد رکھنا، یہ عہد و پیمان کے خلاف جانا یہ یہودیوں کی صفت ہے. یہ یہودیوں کی صفت ہے. بنو قریظہ نے بھی کیا، بنو نذیر نے بھی کیا، بنو قینقاع نے بھی کیا. اور بالترتیب اللہ کے نبی نے انہیں سزائیں دی. اب یہ دوسرا واقعہ گویا کہ یہودیوں پر پہلی آفت آئی بنو قینقاع پر، اور یہ دوسری آفت بنو نذیر پہ آ رہی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ جو عہد و پیمان تھا کہ مسلمانوں کا سپورٹ کرنا، باہر کا دشمن حملہ کرنے کے لیے بھی آئے تو ڈٹ کر ان سے مقابلہ کرنا، یہاں تو انہوں نے دشمنوں کو للکارا، دشمنوں کو ابھارا. یہ پہلا ریزن ہے. دوسرا ریزن غور سے سنیے گا. پہلا ریزن کیا تھا؟ نہیں، پہلا ریزن کیا تھا؟ ہاں، مشرکین کو ابھارنا، مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا، جنگ پر آمادہ کرنا. میں کئی الفاظ میں بولتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی آسان لفظ کیچ کر لو. کیا مول صاحب تھوڑا ہارڈ جو ہے الفاظ بولتے ہیں آپ مت سمجھو. میں 3 4 5 6 الفاظ بولتا ہوں، جو آپ کو مناسب لگے اسے کیچ کر لیجئے اسے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو گویا کہ بنو نذیر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے پاس جا کے ابھارا اور کہا کہ لڑائی اور جنگ کیجئے مسلمانوں سے، اور اپنی جو ہے اس ناکامی کا بدلہ لیجئے. جو بدر میں تم لوگوں نے جس ناکامی کا سامنا کیا اب اس کا بدلہ لیجئے. اسی کا نتیجہ تھا احد کی لڑائی ہوئی. چلیے دوسرا ریزن آپ کے حوالے. دوسرا ریزن کیا تھا؟ ان لوگوں نے جہاں مشرکین مکہ کو ابھارنے کی کوشش کی، وہی احد کے بعد مسئلہ بدل گیا. کیا مسئلہ ہوا؟ احد کی لڑائی جب واقع ہوئی، مسلمانوں کو دوسرے راؤنڈ میں کافروں نے نقصان پہنچایا. کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے. زبردست نقصان مسلمانوں کو پہنچا اور ہمارے نبی کو بھی پہنچا. لیکن دیکھیے آپ، پھر بھی ان کے دلوں کی آگ ابھی مکمل بجھی نہیں، ابھی وہ آگ بھڑک رہی تھی. اسی لیے ابو سفیان اور دیگر لوگوں کی جانب سے خط بنو نذیر کو جو ہے آنے لگے. خط میں کیا بات تھی؟ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی، اور مسلمانوں سے لڑنے کی ذمہ داری اب تمہاری. ابھی احد سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ یہ لوگ وہاں ابھار رہے تھے. اب وہاں سے جو ہے یہ خط آیا، یہ پیغام آیا بنو نذیر کے نام، کیونکہ انہیں معلوم ہے
کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر میں سب سے زیادہ ہمارے قریب کون ہیں؟ بنو نذیر ہیں، کیونکہ یہ لوگ احد سے پہلے آئے تھے ہمارے پاس. یہی مسلمانوں کی دشمنی جیسے ہمارے دلوں میں ہے ویسے مسلمانوں سے دشمنی ان کے دلوں میں بھی ہے. تو لہٰذا مشرکین نے ٹارگٹ بنو نذیر کو کیا. اور جانتے ہیں کیا ہوا مسئلہ؟ صرف انہوں نے پیغام نہیں بھیجا، دھمکی دی اور کہا اگر تم نے اللہ کے نبی محمد کو اور مسلمانوں کو نہیں مٹایا ہم تمہیں مٹا دیں گے. اگر تم نے ان سے جنگ نہ کی ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. ڈو اور ڈائی بولتے ہیں نا وہ معاملہ ہے یہاں پر. یا تو ان سے جنگ کر کے ان کو فنا کر دو یا خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب یہاں بنو نذیر مشرکین کا رعب و دبدبا ان کے دلوں میں بیٹھ گیا. اب انہوں نے سوچا اگر ہم نے اللہ کے نبی کو نقصان نہیں پہنچایا، مسلمانوں کو نہیں چھیڑا تو وہ لوگ ہمیں چھیڑیں گے. اگر مشرکین ہمیں چھیڑیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. تو کریں کیا؟ چلیے اللہ کے نبی ہی اور آپ کے صحابہ کو ہم ختم کر دیں گے. ایک پلاننگ کی انہوں نے. یہ غور سے سنیے کیا پلاننگ کی انہوں نے. چند بنو نذیر کے لوگ آپ کی خدمت میں آئے. آ کر انہوں نے کہا اے محمد، اے اللہ کے رسول، آپ تو دعوت دیتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کی، کتاب اللہ پر ایمان لانے کی، لیکن ہم بھی آسمانی کتاب کے حامل ہیں. جہاں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی آخری شریعت ہے اور آپ کی کتاب آسمانی ہے، ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے بھی پیغمبر ہے اور ہماری بھی آسمانی کتاب ہے. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کا دین برحق ہے یا ہمارا دین برحق ہے. اب کیسی جو ہے نعوذ باللہ یہ لوگ دیکھیے گا اللہ کے نبی کے پاس آ کے مکاری کرنا چاہتے ہیں. تو کہا آپ بھی آسمانی کتاب کے حامل ہیں، ہم بھی آسمانی کتاب کے حامل ہیں. حامل کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھی آسمانی کتاب رکھتے ہیں، ہم بھی آسمانی کتاب رکھتے ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سا دین برحق ہے. چلو ایسا کرتے ہیں آپ اپنے 30 ساتھیوں کو لے آئیں، ہم اپنے 30 پادریوں کو، ہم اپنے 30 علماء کو لے کر آئیں گے اور ان کے درمیان جو ہے ڈیبیٹ ہوگا، ان کے درمیان آپس میں گفتگو ہوگی. اگر تمہارے ساتھیوں نے ہمارے علماء کو مطمئن کر دیا، اگر تمہارے ساتھیوں نے ہمارے علماء کو خوش کر دیا اور اگر ہمارے علماء راضی ہو گئے ہاں محمد کا دین برحق ہے، محمد کی کتاب سچی ہے، ہم تم پر ایمان لائیں گے. ہمارے نبی کیا تھے دوستو؟ ہمارے نبی کیا تھے بولیے؟ حریص، غیر معمولی حرص آپ کے اندر تھی. یہ قوم آپ پر ایمان لا لے، یہ قوم اس کتاب کو اپنا لے، یہ قوم نارے جہنم سے بچ جائے، یہ قوم موحد بن جائے، یہ قوم شرک سے توبہ کر لے. واللہ العظیم ہمارے نبی کی سیرت پڑھیے، غیر معمولی حرص اور شوق میرے اور آپ کے نبی کے اندر تھا. وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنی امت کی کمر پکڑ کر جہنم سے روک رہا ہوں اور میری امت ہے کہ جہنم میں گرے چلی جا رہی ہے، گرتے چلی جا رہی ہے. وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں نارے جہنم سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں اور تم ہو کے اس نارے جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو. اسی لیے امام ثعلبی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا آپ کے بارے میں؟ هذا النبی لا يهمه الا شأنكم ولا يرضيه الا دخولكم الجنہ. یہ نبی ایسے ہیں، اتنے مہربان ہیں، اس نبی کو ایک ہی فکر لاحق رہتی ہے، وہ تمہاری فکر ہے، تمہاری فکر ہے، تمہاری فکر ہے. صرف اس امت کی فکر تھی اللہ کے نبی کو. اور دوسری بات وَلَا يُرْضِيهِ إِلَّا دُخُولُكُمُ الْجَنَّةِ، نبی راضی کب ہوں گے؟ جب تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ نا. اللہ اکبر، نبی اس سے خوش ہوں گے. کیسے مہربان تھے دوستو میرے اور آپ کے نبی. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسے مہربان نبی ہیں میرے اور آپ کے، صلوات ربی وسلامہ علیہ. تو اللہ کے نبی
کے کانوں سے جب یہ الفاظ ٹکرائے، آپ اپنے 30 ساتھیوں کو لے آئیں، ہم اپنے 30 علماء کو لے آتے ہیں اور دونوں آپس میں بحث و مباحثہ کریں۔ اگر ہمارے علماء کو تمہارے ساتھیوں نے اگر راضی کر دیا تو ہم جو ہے تمہاری کتاب پر ایمان لائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ایسے موقع کے بڑے متلاشی تھے، اللہ کے نبی ایسے ہی موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ دوستو اللہ ہی اس موقع کو آج ہم نے گوا دیا۔ ہمارے اپنے ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت سے محروم، کبھی ہم نے ہدایت کی بات ہی نہیں کہی ہے کہ نہیں؟ وہ دعوتی جذبہ ہمارے اندر بہت کم ہے دوستو۔ مدتیں گزر جاتی لیکن اس کی خدمت میں اسلام کا انٹروڈکشن پیش کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ واقعی یہ امت پیاسی ہے۔ آپ اس سلسلے میں اگر جاننا چاہتے ہیں ہمارے ان نوجوانوں سے پوچھئے جو اس میدان میں آگے آگے ہیں۔ تنویر بھائی بھی ہیں، اللہ جزائے خیر دے، نظر بد سے بچائے، فیلڈ ورک میں رہتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھی بعض ساتھی اور ہمارے علماء ہیں، پوچھئے گا الحمدللہ جو ہے کیا جو ہے گرمی کیا سردی مختلف موسم میں جو ہے الگ الگ مقامات پہ جو ہے دعویٰ اسٹال لگاتے ہیں اور ایک تڑپ کے ساتھ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور مدعو قوم کی جو فکر اور تڑپ ہے، اللہ کی قسم ہر امتی میں یہ چیز آنی چاہیے۔ اگر یہ تڑپ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے نا، اللہ کی قسم ہم ماحول کو جو ہے آسانی سے بدل سکتے ہیں۔ وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ آج ہم پر جو آفتوں کے بادل جو منڈلا رہے ہیں، یہ ہماری جو ہے غفلت کا نتیجہ ہے دوستو، یہ ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ کبھی ہم نے ان اللہ کے بندوں اور بندیوں کی فکر ہی نہ کی جو کام والی آپ کے گھر آتی ہے۔ اللہ کی بندیوں، کبھی اپنے اسلام کا انٹروڈکشن ان کے سامنے پیش کیجئے، کبھی نبی کے بارے میں بتاؤ، کبھی توحید کے بارے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتاؤ نا۔ کیا پتا کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کی ہدایت اور اس کی جو ہے جنت کا سبب بن جائے۔ انتظار مت کیجئے مولانا آئیں گے، انتظار مت کیجئے مدارس کے فارغین آئیں گے، آپ بھی داعی ہیں، آپ بھی داعیہ ہیں۔ کام کرنے والی کو آپ اللہ کی بندی جتنی متاثر کر سکتی ہے نا، کوئی اور متاثر نہیں کر سکتے۔ آپ کے امپلائی ہیں جو آپ کے ماتحت میں کام کرتے ہیں، کہاں دوستو ہم نے جو ہے وہاں دعوت دی؟ دعوت دینے کی کوشش کیجئے گا، اللہ کی قسم دلوں کی دنیا بدل جائے گی۔ وہاں پر جو روحانی زندگی میں پیاس ہوتی ہے، اس پیاس کو بجھانے کا سامان آپ فراہم کر سکتے ہیں۔ بہرحال موقع کی مناسبت سے ہم نے یہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی۔ اصل میں دیکھیے گا، اللہ کے نبی اس قوم کو جانتے تھے، یہ خیر چاہنے والی قوم نے، لیکن اللہ کے نبی کی چاہت اس سے بڑی تھی، شاید کہ یہ جو ہے آ جائے صحیح راستے پہ، اسی لیے اللہ کے نبی لے گئے، اپنے 30 صحابہ کو لے گئے۔ خطرہ تھا وہاں، جو ہے جان لیوا آفت ہو سکتی تھی، کیونکہ سامنے جو قوم دعوت دے رہی ہے وہ کوئی خیر والی قوم نہیں ہے، وہ کوئی خیر کی امید نہیں ہے اس قوم سے، وہ تو بے وفا قوم ہے، وہ بدعہدی میں مبتلا قوم ہے، وہ تو خیانت کرنے والی قوم ہے، انبیاء کو قتل کرنے والی قوم ہے، انبیاء کو ستانے والی قوم ہے، نعمتوں کی ناشکری کرنے والی قوم ہے، یہ قوم یہود۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اس روئے زمین کی سب سے مکار قوم یہ قوم یہود ہے۔ ان کی دشمنی سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، مٹھی بھر جماعت لیکن پوری دنیا پہ یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ نے نمبر 1 ان کو ذکر کیا، مسلمانوں کے اگر اس روئے زمین میں سب سے بڑے دشمن ہیں تو یہودی قوم ہے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کو نہیں چھوڑا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قرآن میں اللہ نے کئی ایک مقامات پہ ذکر کیا، انبیاء کو ناحق قتل کرنے والی قوم۔ کیسے قتل کیا انہوں نے؟ سبوں کے سامنے نبی کو لایا گیا، زمین میں گاڑا گیا اور آرے کے ذریعے سے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے اس قوم کے بارے میں بیان فرمایا۔ اسی لیے غزوہ حنین کے موقع پر جو 8ویں ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی، انشاءاللہ وہ واقعہ پوری تفصیل سے مستقبل میں بیان کریں گے باذن اللہ۔
وہ غزوہ حنین کے موقع پر لڑائی ختم ہوئی، اللہ کے نبی مال تقسیم کر رہے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے کہا اے محمد انصاف سے مال تقسیم کیجئے۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر رحم اللہ موسیٰ، لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ نبی موسیٰ پہ رحم کرے، نبی موسیٰ کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں، قدم قدم پر اس قوم یہود نے نبی موسیٰ کو بہت تنگ کیا، پریشان کیا، ستایا، رلایا، تڑپایا نبی موسیٰ کو، لیکن نبی موسیٰ اللہ رحم کرے صبر کیا، صبر کیا، صبر کیا۔ ایسی قوم ہے دوستو یہ قوم یہود۔ یہ قوم آ کر کیا کہہ رہی ہے؟ آپ اپنے 30 ساتھیوں کو لے آئیے۔ ابھی ایک واقعہ پیش آیا، کون سا واقعہ؟ بئر معونہ کا واقعہ۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ۔ اللہ اکبر۔ یہی انہوں نے کہا ہمیں دین سیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی دوستو واقعی بہت حریص تھے، عجیب حرص آپ کے اندر تھی، دے دیا 70 صحابہ کو، اور یہاں پھر دوبارہ 30 صحابہ کا مطالبہ لے کر آئیے آپ، اور کہا کہ ایک جگہ پر ہماری جو ہے بات ہوگی۔ سمجھ لیجئے گا، ایک جگہ انہیں متعین کر دیا، اور جگہ کی تعین علماء نے جو ہے بیان نہیں کی ہے۔ ایک جگہ فکس کر دیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں آپ کے 30 ساتھی آ جائیں گے صحابہ، اور ہمارے 30 علماء آ جائیں گے، آپس میں گفتگو کریں گے۔ چلیے، اللہ کے نبی تیار ہو گئے، ٹھیک ہے میں لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی پہنچے۔ روایات سے لگتا ہے کہ یہ پلاننگ جو ہے ان کے اپنے قبیلے میں ہو رہی تھی، اور اللہ کے نبی کو انہوں نے بنو نذیر ہی میں دعوت دی، یہ ان کی بڑی مکاری تھی، اور اللہ کے نبی نے دیکھے ان کے ڈیمانڈز کو قبول کیا۔ یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں آ جائیں، چاہتے تو مسئلہ حل کر سکتے تھے، اللہ کے نبی نے قبول کیا، چلیں چل کے دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اللہ کے نبی۔ یہ سب کیا ہیں؟ ہمارے نبی انسان تھے، اس کی دلیلیں ہیں سب۔ یہ بریلوی حضرات کہتے ہیں نا اللہ ہدایت دے، اللہ کا ایک نور ہے جو محمد کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوا، فالعیاذ باللہ۔ اور وہ لوگ نہیں مانتے ہمارے نبی انتقال ہو گئے بولے تو آپ کی جو ہے گردن اڑا دیں گے۔ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے بولنا ان کے پاس، جبکہ اللہ قرآن میں صاف الفاظ میں کہتا انک میت، اے نبی آپ انتقال ہونے والے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ نے اس آیت میں بھی، سورہ آل عمران کی آیت میں بھی اللہ نے واضح کیا کہ نبی انتقال ہونے والے ہیں، اور یہ لوگ کہتے کہ نبی پردہ فرما گئے، انتقال نہیں ہوئے۔ نعوذ باللہ، درود کی مجلسوں میں ہمارے نبی آ کر حاضر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ ہمیں سنتے ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، صریح شرک ہے یہ۔ اسی لیے ان کی مساجد میں آپ دیکھیے ایک طرف ہوتا ہے محراب میں اللہ نور السماوات والارض، اور دوسرے مقام پہ ہوتا ہے محمد النور السماوات والارض۔ بقد ہم نے دیکھا ہے، جب اڑیسہ کا ہم نے سفر کیا تھا، اڑیسہ کا، وہاں تقریباً بریلی مساجد ہیں، ہر مسجد میں آپ دیکھیے گا یہ باقاعدہ جو ہے لوحہ لکھا رہتا ہے اللہ نور السماوات والارض فالعیاذ باللہ محمد النور السماوات والارض۔ اللہ بھی آسمان و زمین کا نور ہے، محمد بھی آسمان و زمین کے نور ہیں۔ اللہ ہدایت دے ان بندوں کو۔ اللہ کے نبی انسان تھے دوستو، اگر اللہ کے نبی جو ہے واللہ خدا ہوتے نا، پہلے علم نہیں ہوتا، آپ کو نہیں بتا دیتے آپ کہ تم تو یہ مکاری چاہتے ہو، نہیں، اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا۔ آپ نے جو ہے دلی جو ہے خواہش کی شاید کہ اسلام قبول کر لیں، ہمارے ساتھیوں کی دعوت پر لبیک کہہ دے، چلے اللہ کے نبی ان کے قبیلے میں۔ اور جیسے ہی مقام پہ پہنچے ایک اور پلاننگ کی انہوں نے، کہا کہ آپ یہیں رکیں، اصل مسئلہ یہ ہے آپ کے 30 ساتھیوں کو دیکھ کر شاید ہمارے 30 علماء گھبرا جائیں گے، آپ ان 30 میں سے 3 کو سلیکٹ کیجئے اور لے آئیے۔ پہلے 30 کہا، 30 اس مقام پہ پہنچ گئے تو پھر کہا کہ آگے ہمیں بات کرنی ہے، لیکن 30 کو لے کر نہیں آنا، 3 کو لے کر آنا، ہمارے بھی 3 ہی ہوں گے، اور زیادہ بڑی تعداد نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، 3 کا آپ نے انتخاب کیا، وہ کون صحابہ تھے اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے گئے، اور جیسے آگے بڑھ رہے تھے
وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو تیار کیا، تو یہودیہ تھی لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں نرم دل رکھتی تھی. اس نے کہا بلا کر، بیٹے آگے مت بڑھو، ان کی پلاننگ یہ ہے وہ تینوں علماء تمہاری بات سننے کے لیے نہیں، اپنے پیچھے جو خنجر رکھے ہوئے ہیں، اچانک تم پہ اٹیک کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، اس لیے آگے مت بڑھو، تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے. اور جیسے اللہ کے نبی نے اس خاتون سے سنا، اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گئے. اب یہاں آگے بڑھنا رسک ہے. جب معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ جو برائی چاہتے ہیں، کوئی اور خیر نہیں، اس سے پہلے آ کر انہوں نے کیا کہا، ہم جو ہے تمہارے 30 ساتھیوں سے بات کریں گے، ہمارے علماء، اگر تمہارے 30 ساتھیوں نے ہمارے علماء کو مطمئن کر دیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. اس ارادے سے اللہ کے نبی وہاں گئے. جب ایک عورت نے واضح کر دیا ان کی مکاری کو، اللہ کے نبی نے اتنا بڑا رسک نہیں لیا اور واپس ہو گئے. یہ دوسرا ریزن. تیسرا ریزن سنو. پہلا ریزن کیا تھا؟ پہلا ریزن مشرکین کو ابھارنے لگے مسلمانوں کے خلاف، احسن، بدر کے بعد. دوسرا ریزن مشرکین نے دھمکایا، اگر تم محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ برا نہیں کرو گے ہم تم پر حملہ کریں گے، تم ان سے لڑائی کرو ورنہ ہم تم پہ لڑائی کریں گے. اس لیے انہوں نے پلاننگ کی. اور تیسرا ریزن کیا ہے؟ خود انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی ایک بڑی ناپاک سازش کی. اور یہی ایک اہم اور بنیادی ریزن بن گیا ان سے لڑائی کرنے کا. وہ کیا ہوا؟ پچھلے درس آپ کے ذہن میں ہوگا، میں نے کہا تھا جب بنو کلاب پر سے صحابی رسول گزر رہے تھے تو بنو کلاب کے 2 آدمیوں کو صحابی رسول نے قتل کر دیا. اور بنو کلاب کا معاہدہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. اور اصل قتل کیوں کیا؟ بنو کلاب کی اس قبیلے سے بڑی دوستی تھی جس قبیلے والوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا. اب دیکھیے 2 یہودیوں کو جو غلطی سے صحابی رسول نے قتل کیا، ان کی دیت دینی تھی اور دیت کے سلسلے میں بات کرنی تھی. بات کرنے کے لیے آپ یہودی کے قبیلے میں گئے اور بنو نذیر کی بنو کلاب سے دوستی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی نے چاہا کہ معاملے کو بنو نذیر کے سامنے رکھیں اور ان سے اس سلسلے میں کچھ جو ہے مشورہ لے لیں. بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں، وہ لوگ امید دلاتے ہیں، اے محمد آپ مطمئن رہیں، آپ یہاں آ کے بہت اچھا کیا آپ نے، بس آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم تمہارے لیے پیسوں کا انتظام کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اے محمد آپ نے بہت اچھا کیا، آپ آ کر اس معاملے میں ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بنو کلاب کو ہم سنبھال لیں گے اور جو ممکن ہو سکے ہم ان کو پیسے دے دیں، دیت دے دیں، بس آپ یہاں بیٹھے، ہم پیسے لے کر آئیں گے. یہ کہہ کر جو ہے یہ لوگ چلے گئے. اور یہاں پر انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ آپ پیچھے سے جائیں اور جس دیوار کے نیچے ہمارے محمد بیٹھے ہیں نا، اس دیوار کے اوپر پیچھے سے چڑھ جائیں اور ایک بڑا بھاری پتھر لے لیں اور اللہ کے نبی کے سر مبارک پر دے ماریں. اور اس یہودی کا نام کیا تھا؟ عمرو بن جہاش. عمرو بن جیم ہا الف شین. شاید آنے والے درس میں بہت سارے یہودیوں کے نام آپ کو یاد رکھنے ہوں گے. شاید آج تو موقع نہیں ملے گا، آنے والی کلاس میں بہت سارے نام آئیں گے. تو ایک نام تو سن لیجیے، ایک یہودی کا نام عمرو بن جہاش، جیم ہا الف شین. یہ عمرو بن جہاش کو انہوں نے متعین کیا، کہا کہ چڑھو اوپر اور اپنے ساتھ پتھر لے جاؤ اور اوپر کھڑے ہو کر جہاں آپ بیٹھے ہیں نا آپ کے سر پہ ڈال دو. تو پلاننگ کے مطابق وہ بندہ چڑھنے لگا. فوری طور پر وحی کے ذریعے آپ کو بتا دی گئی. کیا بتا دی گئی؟ کہ ایک یہودی اور یہ پورا قبیلہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ وہاں سے نکل جائیے. اور ابھی وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آ کے خبر دیکھیں کہ اللہ کے نبی محمد کا انتقال ہو گیا، فالعیاذ باللہ، اس لیے جا کے چھپ گئے اپنے اپنے گھروں میں. اور وہ بندہ چڑھ ہی رہا تھا
جیسے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی گئی وہاں سے آپ نکل گئے، فوری طور پر آپ نکل گئے مدینہ، اپنے گھر چلے گئے. اور جب اوپر کھڑے ہو کر دیکھتا تو کوئی نہیں ہے وہاں پر. اتنی بڑی مکاری اور سازش انہوں نے کی. یہ جب تینوں ریزنز جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ کر لیا. اب جنگ اللہ کے نبی نے کیسے کی، منافقین کا کیا رول رہا، بنو نذیر نے اس معاملے میں کیا کیا، شروعات میں انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا بات چیت کی، کیسے آپ نے انہیں مار بھگایا، کہاں جا کے وہ آباد ہوئے، ان سب سوالات کے جوابات انشاءاللہ آنے والی کلاس میں آپ کو ملیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس دین کے سلسلے میں کچھ خدمت کرنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا فرمائے، اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو موحد بنا دے، اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک اور کفر سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان نونہالان امت، ان بچوں کے فیوچر کو اللہ بنا دے، ان کے ایجوکیشن کے مرحلے کو اللہ آسان فرمائے. یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی جوانی میں اللہ خیر کے فیصلے فرمائے. یہاں بیٹھی ہوئی خواتین کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کے حق میں صحت کے فیصلے فرمائے، اللہ ان کے حق میں علم کے فیصلے فرمائے، ہر خیر کو اپنانے والے ہم بن جائیں، اور موجودہ دور کے جو مختلف فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. نبی سے سچی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، نبی کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سیرت کو پڑھ کر سیرت کے اسباق اور نصیحتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.